गुड इवनिंग एवरीवन, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से, और अफ़गानिस्तान के हवाले से मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है इस किस्म की ख़बरें आती हैं जो बहुत ही अफ़सोसनाक होती है, वहाँ की सोसाइटी के हवाले से, वहाँ के अवाम के हवाले से। अभी जो एक खबर आई है अ, वो है बुर्क़े के हवाले से, और मुल्ला हिबतुल्लाह साहब ने हुक्म सादिर फ़रमाया है कि जितनी भी ख़वातीन हैं वो बुर्के के बगैर नज़र नहीं आनी चाहिए। 1995 से 2001 तक भी ये चीज़ें होती रही, और अभी एक दफ़ा फिर तकरीबन 9 या 8 महीने के बाद फिर ये चीज़ें शुरू हुई हैं। पर्दा पश्तून कल्चर का एक बाकायदा हिस्सा है, मेरा खुद ताल्लुक है, लेकिन ज़बरदस्ती वाला और वो वाला जो ये लोग चाहते हैं, ये कहीं पे भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। खैर, तफ़सील में जाते हैं और इस इश्यू के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उस डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूँगा, जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। हिंदुस्तान में अभी कुछ अरसा पहले नक़ाब वाला इश्यू काफ़ी चल रहा था, शोर-शराबा। खैर, अब ख़ामोशी है, इलेक्शन हो गया तो सारा कुछ वो ख़त्म हो गया। लेकिन इसके साथ-साथ हम लोग मैं ये नहीं कहता कि हर जगह का अपना कल्चर होता है, और मेरे ख़्याल में उसके मुताबिक चला जाता है। लोग हिंदुस्तान के लोग साड़ी को पसंद करते हैं, पहनते भी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में कुछ इलाकों में पहनी जाती है, लेकिन शायद उस तरह नहीं जिस तरह की हिंदुस्तान में है। फिर अगर हम बुर्के की बात करते हैं, तो हो सकता है मतलब पाकिस्तान के कुछ इलाकों में कल मुझे कोई बता रहा था कि कराची में बुर्के का मतलब रिवाज कहें, कल्चर कहें या जो भी कहें, ज़्यादा है, लोग ज़्यादा पहनते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में मैं देखता हूँ कि हमारे जो पश्तून बेल्ट है, वहाँ पर हमारे यहाँ चादरें ओढ़ी जाती हैं, जो हमारा शायद पेरेंट्स ने और उससे पहले हमारे दादा-दादी जो ग्रैंडमदर, थे, फादर थे, उनके वक़्त से वही चीज़ हमें पता है। कुछ जो हमारे ट्राइब्स हैं, वहाँ पे शटल कॉक का भी कांसेप्ट था और अब भी है। लेकिन वो एज़ अ कल्चर वो लोग इस्तेमाल करते हैं। उनको कोई ये नहीं कहता मेरा ननिहाल क्योंकि ट्राइब फैमिली से है, तो उनके लोग कुछ मुझे नज़र आते थे कि वो लोग पहनते थे। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है कि सारे लोग शटल कॉक पहनते हैं। अब मुल्ला हिबतुल्लाह साहब का जो अ, हुक्म है, यकीनन वहाँ के लोग दिल करे ना करे, माने या ना माने, लेकिन उनको बवजह मजबूरी उसको मानना पड़ेगा। लेकिन जब लास्ट ईयर तालिबान की हुकूमत जब स्टार्ट हुई थी और मेरा जाना हुआ था, तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे मतलब इन लोगों से जिनसे मेरी बात हो सकी थी, सबकी तो नहीं, मैंने उनसे कहा था कि यार ठीक है, आप जिस आइडियोलॉजी के पीछे आप लोगों ने इतनी लंबी जंग लड़ी और वो सारा कुछ किया, यकीनन आप उसके साथ खड़े होंगे या जो भी करना होगा। लेकिन मैंने कहा कि यार सबसे पहले अगर आपकी इकॉनमी अच्छी हो जाती है, आपका तालीम का निज़ाम अच्छा हो जाता है या बाकी मसले बेहतर हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप अगर लोगों के ऊपर इस तरह की चीज़ें कदगन लगाते हैं, हालाँकि उस वक़्त भी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी एनालिसिस है। क्योंकि आप लोगों को ग्रूम करें कि वो अपने जो उनका कल्चर है, उसके मुताबिक वो चलते रहें। अफ़गान कल्चर है पर्दा वहाँ पे, बिल्कुल है, हम इससे कोई इनकार नहीं करते। पश्तूनों में भी है, लेकिन अलग-अलग है, पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी पर्दे का कल्चर है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं जी, बाकी जगहों पे बिल्कुल नहीं है। कराची का अपने तरीक़ा से होता है, बलोच हमारे जो भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो अपने हिसाब से मतलब पर्दे का उनका कॉन्सेप्ट है, वो करते हैं। खैबर पुख्तूनख्वा में भी फिर डिवाइड है। मर्दान में कुछ और तरीके से है, पेशावर सिटी में कुछ और है, लेकिन उसके आउटस्कर्ट्स में और तरीके से किया जाता है। सवाबी में अलग है, फिर हमारे जो बाकी ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो अभी हमारे खैबर पुख्तूनख्वा का हिस्सा है, वहाँ पे और तरीके से है। मैं ये नहीं कह सकता कि जी जो मर्दान में हो रहा है, वही जो है पेशावर में हो रहा है। जो पेशावर में है जी वही ममंद या फिर नॉर्थ एंड साउथ वज़ीरिस्तान में, ऐसा नहीं है।
پھر اسی طریقے سے افغانستان کابل ایک بڑا شہر ہے، وہاں کے لوگ اپنے حساب سے پردے کا استعمال کرتے ہیں، اسکارف وغیرہ اس طرح کی چیزیں خواتین استعمال کرتی ہیں، وہ غالباً ان کا ایک کلچرلی وہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو ملا ہیبت اللہ صاحب یا باقی لوگ ان کو کہیں کہ نہیں جی آپ نے تو یہ ایک بائی لا جو ہے یہ پہننا ہے، تو میرے خیال سے اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ ایک بڑے اچھے دوست اور بڑے بھائیوں جیسے شفیق قریشی صاحب نے اناتولیا نیوز کے لیے اپنا آرٹیکل بھی لکھا اور میرے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس میں بھی انہوں نے کچھ چیزیں اس قسم کی ڈالی اور میں کوشش کروں گا کہ ان کو شو میں بھی بلاؤں۔ ترکی سے اچھے ٹاپ کے جرنلسٹ میں سے ان کا نام ہے، پاکستان سے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں باقی مسئلے کیا حل ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ حکم کرتے ہیں کہ یار آپ برقع پہنیں۔ ہاں، جو آپ کا کلچر ہے، کلچرلی آپ کہیں کہ یار ہم اس کو فالو کریں گے، وہ آپ کرتے نہیں ہیں۔ اور مطلب جہاں تک مجھے پتا ہے آئی ایم ناٹ اسلامک اسکالر، لیکن وہاں پہ بھی جو پردے کا کانسیپٹ ہے وہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے محترم جناب ہیبت اللہ صاحب یا باقی لوگ اگر ان کو فالو کرتے ہیں وہ بتائیں، تو ایسا نہیں۔ میں نے مختلف علماء کرام سے میں نے اس حوالے سے تو ان کا اس تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ ایسی چیز ہے جو ہمارے محترم ہیبت اللہ صاحب یا باقی لوگ جو ہیں ان کی ملک پہ طاقت بھی ہے ان کے پاس، ان سے کوئی انکار ہم بھی نہیں ہے اور باقی لوگوں کو بھی نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر باقی چیزیں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بچوں کے پاس کھانے کی کمی ہے، بیماریاں ہیں مختلف قسم کی، چھوٹے چھوٹے علاج کے لیے لوگوں کو پشاور موو ہونا پڑتا ہے یا کوئٹہ سے جی میرا خیال انٹرنیٹ کا شاید کوئی ایشو تھا، ڈسکنیکٹ ہوا تھا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ان چیزوں کے اوپر اگر آپ فوکس کریں اور آپ لوگوں کے دل جیتیں تو شاید وہ خود ہی وہ چیزیں شروع کر لیں جو آپ چاہتے ہیں یا آپ زبردستی کروانا چاہتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں یا باقی کویت میں یا باقی کنٹریز میں اگر اس قسم کی چیزیں ہیں تو وہاں کی عوام کے پاس ایک خوشحال لائف بھی ہے، میں یہ کہوں گا۔ اچھے کام کرنے کے مواقع ہیں، روزگار ہے، امپلائمنٹ ہے ان لوگوں کے پاس، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں اور کچھ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اگر وہ چیزیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ پھر کسی حد تک میں کہتا ہوں کہ پھر ایکسیپٹیبل ہے، کہ انہوں نے ختم کر دی یہ چیزیں۔ وہ کہتے ہیں یار آپ جس طریقے سے رہنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے رہیں، آپ کا ایک پرسنل میٹر ہے پردہ کرنا یا نہ کرنا۔ تو میرے خیال میں وہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ یہاں پر باقی اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر کے سچویشن ہیں، فوڈ کرائسس ہیں، میڈیسن نہیں ہے، علاج معالجہ نہیں ہے، ہاسپٹلس کا ایشو ہے، اسکول کالجز میں پرابلمز ہیں، اسٹاف کی سیلریز نہیں ہیں۔ لیکن صاحب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ لوگ برقع پہنیں گے تو شاید سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ میرا نہیں خیال۔ اچھا ایک آرڈر اس کے ساتھ اور بھی انہوں نے جاری کیا ہے کہ اگر کوئی لیٹ سپوز میں سرکاری حکومت کے اس میں کسی ادارے میں جاب کرتا ہوں اور میرے گھر والے اگر برقع نہیں پہنتے تو مجھے جاب سے نکالا جائے گا۔ اور اگر میں یہ مطلب پہلے وارننگز دی جائیں گی، 3 غالباً وارننگز انہوں نے بتائی ہے، پھر عدالت ہے اور اس کے بعد پھر اس کی کوئی مختلف سزائیں ہیں، شاید جرمانہ ورمانہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی فیمیل جاب کرتی ہے وہاں پر سرکار کے ہاں اور وہ یہ چیز فالو نہیں کرتی تو اس کی نوکری بھی جائے گی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ نہیں جی طالبان وہی ہے، جن کی آئیڈیالوجی وہی ہے جو 1995 یا 1996 میں تھی۔ ہمارے ہاں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں شاید وہ بدل گئے ہیں اور وہ چیز نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن شفیق قریشی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ اسی دور کو دوبارہ لے کے آ گئے تھے جو 1995 یا 1996 میں افغانستان کے اندر چل رہا تھا۔ افسوس مولانا صاحب جو ہے محترم ہے ہمارے لیے،
ایز اے ایلڈر میں کہوں یا پھر جو بھی آپ کہہ دیں، اور ان کی دوسری بات ان کی حکومت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے کہ میرے خیال میں نے ان لوگوں سے کہا تھا، میں نے کہا یار یہ ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو، یہ کر دو وہ کر دو، میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ یہاں کی اکانومی بہتر کر لیں کہ لوگ اس بات پہ مجبور نہ ہو کہ یار اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میں بڑی چوری اور اس کی وہ کہیں پہ جسٹیفائی کوئی نہیں کر سکتا، نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا ہے، اور غلط ہے وہ۔ لیکن میں نے کہا کہ یار اگر کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ بھوکا ہے، تو کیا کرے گا؟ تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں نے کہا کہ آپ لوگ فوکس کریں، اوورآل جو آپ لوگوں کی کنڈیشن ہے وہ اگر بہتر ہو جاتی ہے تو باقی کام آسان ہو جائے گا۔ ابھی وہ ہے نہیں، لوگ وہاں سے بھاگنے کو دوڑے ہوئے ہیں یا بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس چیزوں کی وجہ سے کہ یار ہمیں زبردستی کہا جائے گا اگر میری داڑھی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح مولانا صاحب کی ہے، تو وہ کہیں گے نہیں جی ایسی مطلب ہمیں داڑھی چاہیے اس طرح ہو۔ تو بجائے اس کے کہ ہم سطحی چیزوں کے اوپر اپنا انرجی ضائع کر لیں، اپنی انرجی کو ویسٹ کر لیں یا باقی دوسری تیسری چیزوں کے اوپر وقت ضائع کریں، پیسہ ضائع کریں، اس کی بجائے اگر کام کے اوپر فوکس کیا جائے تو میرے خیال میں اس سے بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ورلڈ ان کو ریکگنائز نہیں کر رہا، اور انہوں نے کہا کہ چلو جی اور تو کچھ نہیں ہے لیکن یہاں کی عوام کو تو ان کا جو ہے ان کو تو ٹائٹ رکھو۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ویزے لگوائے اور کچھ لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کس کے اوپر پھر ان کی حکومت ہوگی؟ آ، خیر اینی وے، ایک نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں افغانستان سے۔ کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔